حال ہی میں ہمیں لکھنؤ میں ایک دن گزارنے کا موقع ملا۔ ویسے تو لکھنؤ کئی چیزوں کے لیے مشہور ہے، جیسے اپنے کھانے، اپنی تہذیب اور نوابوں کے شہر کے طور پر۔ Because we had only a few hours of stay، ہم نے اپنی پرائیورٹی پر نوابوں کو رکھا اور نکل پڑے ان کی بنائی ہوئی عمارتوں کو دیکھنے۔ پرانی عمارتوں سے مجھے بے حد لگاؤ ہے، عہد رفتہ کی یادوں سے بھی بہت عقیدت ہے، اور عمارتیں ان کو اپنے میں سمیٹے ہوئے ہوتی ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اودھ اس کی ایک وارث ریاست کے طور پر ابھرا۔ اس سے پہلے نواب مغل سلطنت میں صوبے داری کرتے تھے۔ سعادت علی خان نے اودھ ڈائنسٹی کی بنیاد رکھی۔ چوتھے نواب اسف الدولہ نے دارالحکومت یعنی کیپٹل فیض آباد سے لکھنؤ منتقل کر دی۔ گومتی ندی کے دکن میں ایک قصبہ بسنے لگا۔ اسف الدولہ ہی نے یہاں بڑے امام باڑے اور رومی دروازے کی تعمیر کروائی۔ لکھنؤ کے نواب شیعہ اسلام سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے علاقے میں بہت سے امام باڑے موجود ہیں۔ امام باڑہ شیعہ مسلمانوں کے یہاں ایک اہم مذہبی جگہ رکھتا ہے۔ یہ سانحہ کربلا کی یاد کا مرکز ہوتا ہے اور یہیں پر لوگ محرم میں عزاداری کے لیے ساتھ آتے ہیں۔ اسفی امام باڑہ اسف الدولہ نے 1780 کے تباہ کن قحط کے دوران بنوایا تھا۔ اس کو بڑا امام باڑہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس زمانے کی اکانومک پالیسی کی ایک خوب مثال ہے جس سے لوگوں کو روزگار ملا۔ موجودہ دور میں اس کو ہماری منریگا اسکیم سے بھی ریلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ امام باڑے کی تعمیر میں سماج کی ہائرارکی کا بھی لحاظ رکھا گیا تھا۔ یہ مشہور ہے کہ اشرافیہ یعنی جو ایلیٹ اور نوبل مین ہوا کرتے تھے، ان کی حرمت قائم رکھنے کے لیے انہیں رات میں کام دیا جاتا تھا، یعنی اکال کی مجبوری میں کوئی اپنے درجے سے نیچے کا کام کرتے ہوئے انہیں دیکھ نہ لے۔ امام باڑے کے باہر رومی دروازہ موجود ہے، اسے بھی اسف الدولہ نے ہی بنوایا تھا۔ رومی دروازے کے لیے میرا فیسینیشن اس کے نام کی وجہ سے ہے، لیکن اس کا تعلق مولانا جلال الدین رومی سے نہیں ہے۔ جب نواب صاحب کی بیگم رومی بیگم جب ان کی دلی گئی ہیں، تب انہوں نے وہاں ایک دلی میں جو بنی ہے، لیکن یہ بات محض ایک قصہ لگتی ہے۔ This lofty gate rather has its relation to the buildings in the Muslim world, especially Turkey۔ ایسا میں نے کسی اسکالرلی کتاب میں پڑھا ہے۔ ویسے علمی کتابوں کے پنوں کے باہر دنیا میں کہانیاں ہی کہانیاں ہوتی ہیں۔ شہر کے پرانے حصوں اور عمارتوں کے آس پاس تو ہر کونے کوچے میں بکھری ہوتی ہیں۔ وہ گائیڈز کی کیسٹ نما باتوں میں نوابوں کا ذکر ہو یا عام انسان کی زندگی میں روزگار کی ہلچل، اس گائیڈ کی کہانی جس نے ہم 6 لوگوں کو 100 روپے میں 2 گھنٹہ رکشہ میں گھمایا، اور میں یہی سوچتا رہ گیا کہ ہر بندے سے 100 روپے تو ضرور لے گا۔ یا گٹکا دبائے اس بندے کا قصہ جس نے پکچر گیلری میں ہمیں پینٹنگز کا ایکسپلینر دیا اور بخشش کے لیے پیچھے ہی پڑ گیا۔ کوئی پتنگ بھیج کر کلاک ٹاور کو چھونا چاہتا ہوگا تو کوئی بے وفائی کے رویے کو بھنا رہا ہوگا۔ گھوم گھام کر میرا مطلب ہے ہم امام باڑے کے اندر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ ہر طرف چہل پہل کی فضا تھی۔ امام باڑہ مینجمنٹ بیہودہ ریلز بنانے والوں سے پریشان تھا۔ ایسا اس لیے کیونکہ مسلسل لاؤڈ اسپیکر پر ریلز اور ویڈیوز بنانے سے روکا جا رہا تھا، لیکن کون ہی رکنے والا تھا؟ انگریز بھی نہیں رکے تھے جب انہوں نے 1856 میں اودھ پر قبضے کے دوران امام باڑے کے اندر توپیں اور گولہ بارود رکھ کر اس کی بے حرمتی کی تھی۔ امام باڑہ ایک مذہبی جگہ ہے۔ تمام مذاہب اور فرقوں کے لوگ یہاں آتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ یہ باہر جا کر ہندو، مسلمان، شیعہ اور سنی بن جاتے ہوں گے یا بنا دیے جاتے ہوں گے۔ اندر تو بنانے والا میں نے نہیں دیکھا، لیکن باہر ہر جگہ موجود ہے۔ لکھنؤ شہر اور اس کے در و دیوار نے بہت سے زمانے دیکھے ہوں گے۔ کتنے ہی حکمران آئے اور چلے گئے، کتنوں نے اس کی تہذیب اور کلچر میں اضافہ کیا ہوگا، اور کچھ نے اس کی تہذیب سے بھی نہیں سیکھا ہوگا، لیکن نوابوں نے اس کو جو پہچان دی ہے وہ ہر باشندے کے لیے باعث فخر ہے۔ جب گوروں نے اودھ پر قبضہ کر لیا تو نواب واجد علی شاہ کو جلا وطن ہونا پڑا۔ لکھنؤ سے عقیدت اور اس کو چھوڑنے کا درد ان کی شاعری میں بیان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں در و دیوار پہ حسرت سے نظر کرتے ہیں، خوش رہو اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں۔ اور بنگال کے ایگزائل میں لکھنؤ کو محبوب کی طرح یاد کیا۔ لکھا تشویش شب و روز ہے بنگالے میں، لکھنؤ پھر کبھی دکھلائے مقدر میرا۔